الحمد لله رب العالمين حمد شاكرين أفضل الصلاة وأكمل السلام على عظيم الرجاء وعميم الجود والعطاء محي الذنوب والخطا سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظرها لنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا. امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر یا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل آرا رہنما. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم فی شان حبیب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین. ماہ رمضان شریف کا تیسرا جمعہ رونق افروز ہو گیا. نصف رمضان ہم سے رخصت ہو چکا اور نصف کا ایک دن آدھا وہ بھی آج رخصت ہو گیا. مالک نے فرمایا تھا ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہیں اور گنتی کے دن گنتے گزر جاتے ہیں. کل 15 رمضان المبارک تھی. کریم ابن کریم، سید ابن سید، مولا ابن مولا، شبیہ مصطفیٰ، راکب دوش مصطفیٰ، امیر المومنین، امام الواصلین، حضور پر نور سرکار سیدنا امام حسن مجتبیٰ علی جدہ الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کا یوم ولادت شریف. مولا علی کے سجادہ نشین ہیں، مخدومہ کے گھر میں بنو ہاشم کا چاند ہے، سر سے لے کر سینہ تک تصویر مصطفیٰ ہے. صبر ایسا کہ مروان جیسے ظالم نے بھی ان کے جنازہ مبارک کے موقع پر کہا تھا کہ اتنی مضبوطی ان پہاڑوں میں نہیں تھی جیسی صبر و رضا والی مضبوطی امام حسن پاک کے قلب اطہر میں تھی. سخاوت کا وہ دھنی کہ 2 مرتبہ پورے کا پورا گھر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، ایک چیز بھی نہیں رکھی، کل کا کل گھر. اور ایک مرتبہ گھر کا آدھا سامان جو ہے وہ اللہ جل شانہ کی راہ میں خرچ کر دیا. کیفیت یہ ہے کہ حج کے لیے آتے ہیں، سواریاں ساتھ ہیں، خادم ساتھ ہیں، لیکن پیدل آ رہے ہیں اور لوگ عرض کرتے ہیں کہ اے شہزادہ رسول اقدس، سواریوں پہ رونق افروز کیوں نہیں ہوتے؟ تو اس امام عرش مقام نے فرمایا کہ کیا بھاگے ہوئے غلام بھی بادشاہوں کے دربار پہ سوار ہو کے آتے ہیں؟
یہ ان کے عجز اور انکساری کا عالم تھا۔ شان یہ ہے، مقام یہ ہے کہ حضور نے ان کو کندھوں پر بٹھایا، اور زیادہ حدیثیں جو کندھے والی ہیں وہ حضرت امام حسن پاک کے بارے میں، تو دیکھنے والے نے کہا سواری کتنی حسین ہے، حضور نے فرمایا سوار بھی بڑا سونا ہے علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام امام حسن پاک کو باؤں میں لیتے اور پھر اپنا ہاتھ ان کی گدی مبارک پہ رکھتے، اور پھر حضور اپنے دہن شریف سے کو ان کے دہن پاک سے ملاتے، اور پھر حضور اپنی زبان اطہر ان کے مبارک منہ میں ڈالتے، اور پھر وہ شہزادہ عرش مقام جو ہیں وہ اس زبان پر نور کی لذت پاتے، اور حضور اس کیفیت میں بھی اللہ کے دربار میں عرض کرتے مولا میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ ایسی جلو قدر ہستی حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو کل ان کا یوم ولادت تھا، آج 16 ہے، کل 17 ہے، آنے والی کل 17 تاریخ ایک قول کے مطابق ام المومنین مخدومۃ المسلمین محبوبہ محبوب رب العالمین حضرت سیدتنا صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ 2 سال پہلے بھی حضرت سیدتنا ام المومنین صدیقہ پاک کے بارے میں غیر محتاط زبان سننے کو ملی، اور افسوس یہ ہے کہ چند دن پہلے بھی ہم نے کسی نے مجھے وہ ایک چینل کا کلپ بھیجا، پھر ان کی ذات پاک کے بارے میں بے ہدا، نازیبا، تہذیب سے عاری، ادب سے دور اور غیرت و حمیت سے بالکل نابلد ہو کر ایسے گھٹیا الفاظ استعمال کیے جاتے، اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ مذہبی سکالر کا دم چھلا لگا ہوتا ہے، جن کے پلے کرتوت کوئی نہیں، جن کو مومنوں کی ماں کا ذکر کرنا ہی نہ آئے، وہ مذہب کا ٹھیکیدار کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہو میرے حبیب کی مقدس بیوی ہو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ تھوڑی آواز آئی ہے، تھوڑی، تم عام عورتوں کی طرح، یہ شان ہے۔ تو اس لیے کل سے سوچ رہا تھا، اور میرا خیال ہے کہ یہی منظور ہے، تو انشاءاللہ تعالی جو اگلا جمعہ ہے وہ ہم بدر والوں کا ذکر بھی کریں گے ایک اپنے ذوق سے، اور خصوصاً ہم ذکر خیر کریں گے ام المومنین صدیقہ کائنات کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہی کہہ سکتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کا جو ترہ امتیاز ہے وہ بالکل عیاں ہے، کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور ہم بھی اسی بات کی دعوت دیتے ہیں کہ آئیے اور ہم سے بھی سنیے کہ جب ماں کا ذکر ہو تو پھر کیسے کیا جاتا ہے۔ ساری اولاد ایک جیسی تو نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ایک چیز کل کے اعتبار سے کہ 17 رمضان یوم فرقان بھی ہے، یوم بدر بھی ہے، حق و باطل کے بیچ عجیب مارکا، تو کل کے اعتبار سے مشائخ فرماتے ہیں کہ اصحاب بدر کے مبارک ناموں سے ان کے وسیلے سے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو کل 17 رمضان کو ان کی نیاز و فاتحہ کا احسن انداز پر اہتمام کیا جائے۔ نام آتے ہوں تو ٹھیک ہے، وگرنہ اتنا ہی کہہ دیں کہ مولا جتنے بھی شہدائے بدر ہیں اور جتنے بھی تیرے حبیب کے عاشق اس میں شریک ہوئے تھے، سب کا واسطہ، سمجھائیے۔ تو ان کے نام سے، ان کے وسیلے سے دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ درود و سلام پڑھیے، ہم آج کے بنیادی موضوع کی طرف آتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ
وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ یہ جو پچھلے جمعے میں نے گزارش کی تھی کہ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے عشق و وفا کی انوکھی داستان۔ اس داستان کا تعلق غزوہ تبوک کے ساتھ ہے، اور یہ جو غزوہ تبوک ہے یہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ذاتی طور پر جن غزوات میں شرکت فرمائی، یہ حضور کا آخری غزوہ ہے۔ اس کی ابتدا رجب میں ہوئی اور ماہ رمضان کی 9 تاریخ کو یہ تبوک والا قافلہ واپس مدینہ منورہ میں پہنچا۔ تو جب ہم پچھلی کتابیں دیکھتے ہیں تو مدینہ پاک اور تبوک کے بیچ جو فاصلہ ہے وہ کہتے ہیں اتنے دن کی راہ ہے، اتنی منزلیں ہیں۔ تو میں چاہتا تھا کہ آپ کو آسان کر کے بتاؤں، تو آج صبح فجر میں ہمارے ایک بڑے محترم ہیں مدینہ منورہ میں، جن کی جغرافیے پر بھی بڑی گہری نظر ہے۔ یہ بات برکت کے لیے بتا رہا ہوں کہ موضوع کے اعتبار سے مدینہ شریف سے تو ان کو میں نے عرض کیا کہ ہمیں یہ بتائیں کتنے کلومیٹر ہے، تو 680 کلومیٹر آج بھی مدینہ پاک سے تبوک ہے۔ بڑا لمبا سفر، 680 کلومیٹر۔ حضور سرور عالم نور مجسم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اس میں شرکت کا ذوق دلایا، شوق دلایا۔ غزوہ تبوک کے ساتھ ان گنت یادیں وابستہ ہیں، حضور سرور عالم علیہ السلام کے معجزات وابستہ ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 117 میں فرمایا الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، جن لوگوں نے تنگی کے وقت میں آپ کی پیروی کی۔ تو اس لیے اس جو سفر ہے اس پورے کے پورے لشکر کو جیش اسرت یعنی کہ تنگی کا گروہ کہا جاتا ہے۔ یہی وہ قافلہ ہے جس کے لیے سرکار امیر المومنین جامع القرآن کامل الحیاء والایمان سرکار سیدنا عثمان ابن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 700 اونٹ بما سامان کے خدمت والا میں پیش کیے، اور پھر 1000 سونے کا سکہ اس سے الگ تھا، اور بعضوں نے یہ نقل کیا ہے کہ 50 یا 100 گھوڑے ان 700 اونٹوں کے علاوہ تھے۔ تو جب سرکار ذو النورین وہ 1000 سونے کا سکہ بارگاہ والا میں لائے تو سرکار منبر پہ جلوہ گر تھے، اور میں نے کئی دفعہ آپ سے عرض کیا ہے کہ پیسے کے معاملے میں یہ پہلا منظر ہے جو کتب حدیث میں میری نظر سے گزرا ہے کہ حضور نے اس گتھلی کو اپنی جھولی مبارک میں انڈیل لیا، اور سرکار ہاتھوں سے پلٹ رہے تھے ان سکوں کو، اور ایک روایت کے لفظ کریم نے نگاہ پاک اٹھائی، کہا مولا میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ اور جو زیادہ مشہور کلمات ہیں وہ یہ ہیں، ارشاد فرمایا آج کے بعد عثمان کا کوئی کام اس کو تکلیف نہیں دے گا، نقصان نہیں دے گا، عثمان جو مرضی کرے، رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ۔ تو یہی وہ جیش اسرت ہے جس پہ سرکار ذو النورین نے اتنی نظر نیاز پیش کی۔ یہی وہ غزوہ تبوک ہے جس کی روانگی کے وقت جانے جہاں علیہ السلام نے امیر المومنین امام الواصلین اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حل النوائب والمصائب مظہر العجائب والغرائب
حضور پر نور سرکار سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اپنا نائب مقرر فرمایا مدینہ منورہ میں. تو اڑی آواز میں نو صحیح کوئی نہیں آ رہی. ابھی تو تمہید ہے، میں آپ کو تبوک کی کا پس منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پھر ہم حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ. ابھی بھی میں حدیثیں ہی سنا رہا ہوں مفہوماً. تو اسی موقع پر شیر خدا نے روتے ہوئے عرض کی کہ میرے جیسے بہادر کو آپ بچوں میں عورتوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ میرا کام تو میدان میں لڑنا ہے. فرما پیارے تو اس پہ راضی نہیں کہ تو میرے لیے ویسے ہی ہو کیسے جیسے حضرت موسیٰ کے لیے حضرت ہارون تھے کہ وہ طور پر جاتے ہوئے حضرت ہارون کو چھوڑ گئے، اور ہم تبوک جاتے ہوئے تجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں. لیکن عقیدہ ختم نبوت کتنا اہم ہے. ساتھ ہی فرما دیا علی لیکن یہ سن لو میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے گل دی؟ میرے بعد نبی کوئی نہیں. جیش اسرت. اس موقع پر یہ جو میں آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں، منافقین نے نہ جانے کا پکا ارادہ کر لیا. مومنوں کی تعداد کتنی تھی؟ ایک قول کے مطابق 30,000 اور ایک قول کے مطابق 40,000 صحابہ کرام، اور کم و بیش 10,000 گھوڑے تھے. ایک سواری 3 بندوں کو کفایت کرتی تھی. خوراک کی قلت تھی. یہاں تک کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس سفر میں ہم ایسا بھی کرتے تھے کہ کھجور کو کھاتے نہیں تھے، چوستے تھے. ایک کھجور ملتی تھی اس کو چوستے تھے، وہ پانی کا گھونٹ پی کر اپنی پیاس بجھایا کرتے تھے. یہی وہ تبوک کا سفر تھا. صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک ہے کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی آقا بھوک گرفت میں لیے ہوئے ہے، اجازت عطا ہو کہ ہم کچھ اونٹ ذبح کر کے پکائیں اور کھا لیں. فرمایا اجازت ہے. سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر ہوئی تو وہ کہنے لگے اگر اونٹ ذبح کر کر کے کھاتے رہے تو سامان کس پر رکھیں گے، اتنی طویل مسافت کیسے طے کریں گے. ان حضرات نے فرمایا کہ ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لے لی ہے. یہ وہ بات تھی کہ جس پر کوئی لفظ بھی بولا نہیں جا سکتا تھا. سرکار فاروق اعظم حضور جان نور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہی بات عرض کی کہ اگر یوں ہی اونٹ کاٹ کر کھاتے رہے تو حضور پھر ہم سوار کس پر ہوں گے، لمبا سفر کیسے طے کریں گے، واپس آنا ہے. اور پھر سرکار عمر عرض کرتے ہیں حضور اگر اجازت ہو تو ایک مشورہ عرض کروں. فرمایا کہو. عرض کی کہ سب کو حکم دیجئے ان کے توشہ دانوں میں یعنی ٹفن بکسوں میں، ان کے چمڑے کے تھیلوں میں جو کچھ بھی ہے وہ چٹکی بھر بھی ہو سب آپ کے سامنے لا کے ڈھیر کر دیں، اور پھر آپ گورے گورے ہاتھ اٹھا کے برکت کی دعا فرما دیں. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. تو حضور نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے ہاتھ اٹھانے سے کیا ہوگا، ایسا نہیں فرمایا. فرمایا لاؤ. اب کوئی چھوٹی سی ٹکڑی پنیر کی لا رہا ہے اور کسی کے پاس وہ بچی کچی چھہارے کا بھی نصف حصہ، اور کوئی اپنے تھیلے کو جھاڑتے ہیں تو کونے میں آ کر چٹکی بھر جو کا آٹا ٹھہرتا ہے تو اس کو الٹا کر کرتے کرتے ایک مختصر سا ڈھیر نہیں کہہ سکتے بلکہ ڈھیری کہہ لیجئے،
قلیل مقدار میں یہ کھجور، یہ پنیر، یہ پسے ہوئے جو، یہ چیزیں جمع ہوگی. سرکار نے گورے گورے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی. اور یہاں میرا امام کہتا ہے اجابت کا جوڑا، عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. وجہ کیا ہے؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جاری رہے گا انشاءاللہ. تو پھر کیا فرمایا؟ فما اپنے اپنے توشہ دان بھر لو. یعنی جس توشہ دان سے چٹکی بھر آٹا نکلا تھا تم بھی بھر لو، جو ایک کھجور نکال کے لایا تم بھی بھر لو. یہاں پوچھنے والے کسی نے نہیں پوچھا، عرض نہ کیا کہ سرکار چٹکی بھر تو چیزیں جمع ہوئی، ہم سے بھر کیسے لیں؟ ان کو پتا تھا کہ ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے. مالک کل کہلاتے یہ ہیں، اس کی رحمت ان کا صدقہ، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے. تو بہرحال یہ واقعہ بھی، اس کا تعلق بھی اسی غزوہ تبوک کے ساتھ ہے. سورۃ التوبہ کے اندر دو کیٹاگریاں بیان ہوئی غزوہ تبوک کے اعتبار سے، اور اگر ہم اجماعی مجموعی بات کریں تو وہ تین ہیں. نمبر ایک ایمان والوں کی، اور دوسرا ہے منافق. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گھروں میں بیٹھے کہہ رہے تھے، کون؟ منافق، کہ چنگا ہویا اسی نہیں گئے، موسم بھی گرم، سفر بھی طویل، چنگا ہویا اسی نہیں گئے. تو اللہ فرماتا ہے اس گرمی سے بچ گئے، جہنم کی آگ سے کیسے بچو گے؟ وہ تو اس سے شدید تر ہے. اور تیسری کیٹیگری میں تین حضرات تھے. یہ جو منافقین ہیں ان کے لیے اللہ کریم نے کیا فرمایا ہے؟ 11واں پارہ یہیں سے شروع ہوتا ہے. جاگ رہے ہیں جی؟ سونے کی اجازت کوئی نہیں. 11ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے، یا تعذرون الیکم اذا رجعتم الیہم. اللہ فرماتا حبیب جدو تو مدینے جانا ہے نا ان تبوک تو واپس، تو تیرے پاس بہانے بنانے کے لیے آئیں گے. کیا کرنے آئیں گے؟ منافقوں کی بات ہو رہی ہے، بہانے بنائیں گے. قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَن نُؤْمِنَ لَكُمْ. تو حضور فرماتے ہیں علیہ السلام، اللہ فرماتا حبیب ان سے کہہ دینا کہ اسی توڑے بہانیاں دا کوئی یقین نہیں کرنا. وجہ قد نبّأنا اللہ من اخبارکم، اللہ رب العزت نے ہمیں تمہاری ساری کرتوتوں اور اندر والی کیٹیگری کی خبر دے دی ہوئی ہے. تم اب جھوٹے ہیلے بہانے کر رہے ہو، چونکہ چنانچہ میرا پیٹ خراب تھا تو میری بیوی بیمار تھی، میرا ابا بیمار تھا. فما ابھی بڑے بہانے نہ کرنے، فرما دے میں نے توڑے سارے آندہ پتہ ہے. وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. اور اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے کام دیکھیں گے اور پھر تم نے پلٹ کر بھی اسی کی طرف جانا ہے. عالم الغیب والشہادہ، وہ ہے جو ظاہر کو بھی جانتا ہے اور چھپے ہوئے کو بھی جانتا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور وہ تمہیں جتا دے گا، وہ تم پر ظاہر کر دے گا جتنے تمہارے اعمال ہیں. تو یہ ہے منافقوں کی کیٹیگری کہ جن کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا. اب جن کا ذکر ہم نے کرنا ہے وہ حضرات وہ ہیں
جن میں ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ کعب بن مالک بھی رہ گئے تھے غزوہ تبوک میں جانے سے۔ وہ رہ کیوں گئے؟ میں اپنی طرف سے کوئی چیز بیان کروں تو کیوں کروں، کیوں یہاں تبصرے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی بیان فرماتے ہیں۔ جے تک سون دا ارادہ دونوں ادھا گھنٹہ ٹائم دے دینے ہیں، تو جے تسی پچھلے جمعے تو ڈرے ہو کہ آپ پونے کے دن سبحان اللہ کہنا ہے تو آج جمعہ چھتی کرا دینا ہے، کو سمجھ آئیے گل دی؟ اس لیے آئندہ کو سمجھ آئے تو سبحان اللہ جگانے والی ہو، باقیوں کو سلانے والی کوئی نہ ہو۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ میری نظر صرف حدیث کے کلمات پر ہی ہو اور مجھے یہی نہ پتا چلے کہ سویا کون ہے۔ نالے پکے پیٹے بندیاں نہ تو ویسے ہی پتا ہوتا ہے یہ کوئی کچھے کو ستا ہے۔ اس لیے جاگیے اور سرکار کی بارگاہ میں پوری عقیدت محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود شریف کی نظر ہم پیش کریں۔ یہ اس وقت میرے سامنے صحیح بخاری شریف ہے، اور صحیح بخاری میں جو چیپٹر ہے وہ ہے کتاب المغازی۔ آپ نے ذرا غور کرنا ہے عشق کیا ہے، محبت کیا ہے، وفا کیا ہے، اور غلامی کسے کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ غور کیجئے گا۔ یہ کہاں بیٹھے ہیں ساؤنڈ والے بھائی؟ ہاں تھوڑی سی جو ایکو والا ایک نمبر گھٹا دیں، ویسے بے شک کھول دیں آواز۔ آپ بھی پوری توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں خبری انی لم اکن قط اقوی ولا ایسر حین تخلفت عنہ فی تلک الغزاوہ۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو غزوہ تبوک کی تیاری تھی، میں کبھی بھی اتنا امیر نہیں تھا اور میں کبھی بھی خوشحال نہیں تھا اتنا جتنا کہ ان دنوں میں تھا جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک کی تیاری فرما رہے تھے۔ یعنی فرمانے میرے حالات ٹھیک سن، کو روپے پیسے والی کمزوری بھی، واللہ مجتمعت عندی قبلہ راحلتان قط حتی جمعتہما فی تلک الغزاوہ۔ فرماتے اللہ کی قسم ہے کہ کبھی بھی میرے پاس 2 اونٹنیاں جمع نہیں ہوئیں، لیکن یہ موقع وہ تھا کہ میری ملکیت میں 2 اونٹنیاں بھی تھیں۔ کیوں جی اتنے تک کو سمجھ آئی گل دی؟ حالات بھی ٹھیک تھے، سواریاں بھی موجود تھیں۔ آگے وہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ يُرِيدُ غَزْوَةً إِلَّا وَرَّى بِغَيْرِهَا، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول شریف یہ تھا کہ جب سرکار نے کسی جنگ کی تیاری فرمانا ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ کا نام نہیں بتاتے تھے۔ یہ ایک جنگی حکمت عملی ہے۔ تو یہاں پر وہ کیا کرتے سرکار؟ ایک لفظ ہوتا ہے توریہ، تے واو رے یہ اور ہا مخففہ، توریہ۔ توریہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسی بات جس کے 2 معنی ہوں، ایک بات جس کے معنی کہنے والے نے مراد دور کی لی ہو اور سننے والے نے مراد قریب کی لی ہو۔ اب کیسے سمجھاؤں؟ آسان سی مثال ہے،
امام غزالی نے لکھا رحمۃ اللہ علیہ، ایک بزرگ تھے، ان سے کوئی ملنے آیا، وہ اس سے ملنا نہیں چاہتے تھے، تو انہوں نے اپنا عصا پکڑ کر ایک دائرہ کھینچا گھر کے اندر اور اپنے خادم سے فرمایا، اب ذرا میری طرف دیکھنا، اپنے خادم سے فرمایا اس دائرے میں عصا کا اشارہ کر کے کہ جاؤ اس سے کہہ دو جا کر کہ وہ یہاں نہیں ہے۔ تسی اتھے آ گئے ہو، میں تو کوئی نہیں لگ دے۔ دائرہ بنا کر اشارہ یہ کیا کہ اب بار والے نے کیا سمجھا کہ وہ گھر پر، دونوں کام ہو گئے، جھوٹ بھی نہیں ہوا، بندے سے بچت بھی ہو گئی، کام بھی پورا ہو گیا۔ تو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حضور علیہ السلام کا طریقہ مبارک تھا، حضور واضح نہیں فرماتے تھے تے نالے پھر جدوں پیچھے منن والے بھی انج دے ہون جنہاں نے کدی مالکاں نو پوچھیا ہی نہیں بھی کتھے جانا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں پیر مرید سے کہے کہ چلیے، تے جے مرید پوچھے نا کتھے تو نہ کیا بندے دا بت کوئی نہیں، کیونکہ اس کو یہ پوچھنے کی اجازت ہی نہیں ہے، اس کے ذمے یہ کام ہے، چلیے نہ کہ چلو۔ اب ذرا غور فرمائیے، حتی کانت تلک الغزوۃ غزاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو غزوہ تھا تبوک والا جس کی حضور علیہ السلام تیاری فرما رہے تھے، فی حر شدید، سخت گرمی تھی، یہاں اے سی نہیں لگا ہوا لیکن پھر بھی کھلی فضا ہے، اور وہ جنہوں نے عرب کا موسم دیکھا ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ حضرت کہتے ہیں کہ فی حر شدید، گرمی بڑی سخت، واستقبل سفرا بعیدا، اور سفر بھی بڑا ہی لمبا، وعدوا کثیرا، اور جس دشمن کے ساتھ مقابلہ تھا اس کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، گرمی بھی بڑی، سفر بھی لمبا، تے اگیوں دشمن دی تعداد بھی بظاہر۔ ان باتوں کی وجہ سے حضرت کعب کہتے ہیں فَجَلَّا لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ، نبی پاک علیہ السلام نے اس غزوے پر کوئی بات مخفی نہیں رکھی، کھول کر بیان کر دیا کہ ہم نے تبوک جانا ہے۔ اس کی وجہ فَيَتَأَهَّبُوا أُهْبَةَ غَزْوِهِمْ فَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِ الَّذِي يُرِيدُ وَالْمُسْلِمِينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ كَثِيرٌ علیہ السلام، سرکار نے واضح اس لیے کر دیا تاکہ کسی نو بھی کسی قسم دا پلیکھا، ایک تو یہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ تیاری بہتر طریقے سے کریں۔ اور جب کریم نے یہ فرمایا علیہ السلام تو حضرت کعب فرماتے ہیں ما رسول اللہ کثیر ولا یجمعوہم کتاب حافظ یرید الدیوان، فرماتے ہیں کہ اتنے صحابہ آ گئے کہ ایک کتاب میں سب کے نام ہی جمع نہیں ہو سکتے تھے، ایک کتاب میں سب کے نام جمع، اس قدر کثیر حضرات اس میں شریک ہوئے۔ اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک قول یہ ہے کہ 30,000 اور ایک قول یہ ہے کہ 40,000، اور بعض کتب میں 60,000 کا عدد بھی بیان ہوا ہے۔ اتنا بڑا لشکر تھا تبوک کے لیے۔ یہاں تک سمجھ آ گئی؟ قال كعب فما رجل يريد ان يتغيب الا ظن انه سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي الله، فرماتے ہیں سارے لوگوں کا نظریہ یہ تھا، ایمان والوں کا، کہ کوئی لکنا بھی چاہے تو لک نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب نو دس دینا ہے۔
اللہ کریم نے اپنے محبوب کو، یہ اس کی شان ہے، کبھی وہ ظاہر فرما دیتا ہے اور کبھی ظاہر نہیں فرماتا۔ وغزا رسول اللہ تلک الغزوۃ حین تابت الثمار والظلال۔ اے ہن اگلی گل بھی غور نہ سنیا جے، حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غزوہ کا اعلان فرمایا تو حالت یہ تھی کہ پھل پک چکے تھے، باغوں میں پھل پک چکے تھے۔ والظلال، یہ زوئیں کے ساتھ ہے، والظلال، اور درختوں کے گھنے سائے جو تھے وہ اپنے نیچے آرام کرنے کے لیے مشورے دے رہے تھے کہ تپے کیوں جانا ہے، ویکھو سایہ ہو گیا، آرام کرو۔ یہ پوزیشن تھی وہاں کی، یہ حالت اور کیفیت تھی وہاں کی۔ اب آئی کو سمجھ، پینڈا بھی لمبا، موسم بھی گرم، تے دشمن دی تعداد بھی، تے باغاں چ پھل بھی، اور آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ مدینہ منورہ اور قرب و جوار کے لوگوں کا ذریعہ معاش جو بہتر اول نمبر پر تھا وہ کھجوروں پر تھا، اس کے بعد وہ سبزیاں اور دیگر چیزوں کا معاملہ بھی تھا، لیکن بنیادی تجارت جو مدینہ پاک سے ہوتی تھی وہ کھجوروں کی ہوتی تھی۔ اب 40,000 صحابہ گئے، انہوں نے کیا باغاں چ پھل پکے تے پکے رہے، کمال ہو گئی۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ آج چرس کا سگڑ پی کے اور بھنگ کا گھوٹا پی کر لوگ صحابہ کا ایمان تولتے ہیں۔ ان بے حسوں سے کوئی پوچھو، تمہارے اندر تو انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں، اور تم ان کا ایمان ڈھونڈ رہے ہو جنہوں نے ہر شے مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دی۔ پھل پک چکے تھے اور درختوں کے سائے گھنے تھے۔ وَتَجَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور کے ساتھ دیگر مسلمان جو ہیں وہ تیاری کر رہے تھے۔ فَتَفِقْتُ أَغْدُو لِكَيَّ أَتَجَهَّزَ مَعَهُمْ فَأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا۔ فرماتے ہیں کہ میں بھی گیا، میں بھی کہتا تھا کہ تیاری کروں، لیکن میں کوئی فیصلہ نہ کر سکا، کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ فَأَقُولُ فِي نَفْسِي، غور کیجئے گا، فَأَقُولُ فِي نَفْسِي، میں اپنے اندر ہی اندر سے بات کر رہا تھا، وَأَنَا قَادِرٌ عَلَيْهِ، کہ میں تو اس پہ پورا پورا قادر ہوں، 2 اونٹنیاں میرے پاس ہیں، باغ میرا پکا ہوا ہے، مالی پوزیشن میری ٹھیک ہے۔ فَلَمْ يَزَلْ يَتَمَادَيْ بِحَتَّى اشْتَدَّ بِالنَّاسِ الْجِدُّ، تو وہ کہتے ہیں مجھے مسئلہ ہی کوئی نہیں، میں تو تھا کہ کیڑا کسے کو پیسے ادھارے پڑھنے، کیڑا کسے کو سواری منگنی ہے، چلے جائیں گے۔ فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ وَلَمْ أَقْضِ مِنْ جَهَازِ شَيْئًا، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کوچ کر لیا، اور میں نے کوئی تیاری نہیں کی۔ فَقُلْتُ، اے دیکھنا ذرا، فَقُلْتُ، میں کہتا تھا اپنے آپ سے، أَتَجَهَّزُ بَعْدَهُ بِيَوْمٍ، میں کل تیاری کر لوں گا، او یومین، یا پھر 2 دن بعد یعنی پرسوں، میں پرسوں بھی تیاری کر لوں تو تیزی کے ساتھ سواری دوڑاؤں گا، اور پھر کیا ہوگا، ثم الحقہم، تو میں ان کے ساتھ جا کے مل جاؤں گا۔ اس کر کے گل پا دیتی، کدن تے پاتی گل، بولو تے صحیح نا، کل تے۔
صوفیہ فرماتے ہیں ہر اچھے جائز نیک درست کام کو کل پہ چھوڑ دیتا ہے. تیری مت کیوں ماری گئی ہے؟ جو کام آج نہیں کر سکا کل وہ تیرے لیے آسان نہیں ہوگا. ممکن ہے کہ وہی نیک کام کل تیرے لیے مشکل ہو جائے. حدیث پاک میں فرمایا کہ تونگری کو مالی پوزیشن ٹھیک ہے، غربت سے پہلے غنیمت جانو. فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو. صحت مندی کی حالت کو بیمار ہو جانے سے پہلے، اور جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. اور زندگی کو تو کل پر چھوڑ دیا. اور جب کل پر چھوڑا، میں کل نہیں تو پرسوں نہیں تو اگلے دن مل جاؤں گا. فَقَدَوْتُ بَعْدَ فَأَنْفَصَلُوتِ لِأَتَجَحَّزَ فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَخْدِ شَيْئًا. وہ فرماتے ہیں کہ مسئلہ یہی بنا کہ کل پرسوں کر دیا، گل رہ گئی. سرکار بھی تشریف لے گئے، صحابہ کرام حضور کے ساتھ چلے گئے اور میں رہ گیا. اللہ اکبر کبیرہ. ثم غدوت فرجعت ولم اخذ شيئا فلم يزل بحتى اسرعوا وتفارت الغصب وهممت ان ارتحل فادركهم وليتني ہائے افسوس فعلت کہ میں نے ایسا کیوں کیا، مجھے پہلے دن ہی سرکار کے ساتھ چلے جانا. فلم يقدر لذلك، فرمایا میرے لیے جو طے تھا، میرے لیے جو مقدر تھا وہ ہو کر رہنا تھا. لو جی یہاں تک کو سمجھ آئی ہو؟ یہ حدیث کی تمہید تھی کہ قافلہ چلا گیا. حضرت کعب کہتے کل نہیں تھے، لیکن وہ کل اور وہ رہ گئے. اب فرماتے ہیں فَكُنْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَطُفْتُ فِيهِمْ. جب حضور تشریف لے گئے تو میں اگلے دن نکلا باہر. احزاننی انی لا ارى الا رجلا مغموسا علیہ النفاق. کہتے ہیں مجھے بڑا ہی دکھ ہوا کہ مجھے وہ بندے ہی نظر آ رہے تھے کہ جو منافق تھے، جو منافقت کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے. او رجلا ممن عذر اللہ من الضعفاء، یا بیمار بوڑھے عورتیں جن کو اللہ نے اجازت دی ہے وہ رہ گئے تھے، یا وہ رہ گئے جن کی ڈیوٹی حضور نے لگائی جیسا کہ مولا علی. آواز تھوڑی پھر کمزور ہے، چوپ شاہ نہ بنو، حدیث اجے اگے جانی ہے. مجھے بڑا ہی دکھ ہوا. دکھ سے ہوندا نا کہ چنگے بڑے ہو کے نہ گئے. اب پیچھے یا تو عذر والے ہیں اور میں معذور بھی کوئی نہیں، اور دوسرے منافق ہیں، اور ان کا ایمان کتنا تگڑا تھا یہ تو حدیث کا اگلا حصہ بتاتا ہے. لو جی اگلی بات، ایک الگ حسن اس کے اندر ہے، اللہ کرے کہ میں سمجھا سکوں. سنیے حضرت کعب کہتے ہیں، حضرت کعب کہتے ہیں وَلَمْ يَذْكُرْنِ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حَتَّى بَلَغَ تَبُوكًا. سرکار نے سارے راہ میرا نہیں پوچھیا. جاگیا جی تھوڑا جا جاگیا. سارے راہ حضور نے میرا نہیں پوچھا، یہاں تک کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تبوک تشریف لے گئے. فقال وهو جالس في القوم بتبوک. حضرت کعب فرماتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غلاموں کے بیچ جلوہ فرما تھے. اب ایک اور حسین مرحلہ شروع ہونے لگا ہے. سارے راہ نہیں پوچھا، اور تبوک جا کر کیا کیا؟ سرکار جلوہ گر ہیں، ایک ہی جملہ ہے، فرمایا ما فعل کعب
ایک کعب نے کی کیتا ہے. ہائے 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 ہائے. فرمایا کہ ما فعل کعب، ایک کعب نے کی کیتا ہے. فقال رجل من بنی سلمہ، تو بنی سلمہ کا ایک بندہ بولا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام حبسہ برادہ ونظرہ فی عطفیہ. یہ انہوں نے یوں کہہ لو کہ ایک محاورہ نما بات بولی. انہیں کہا جی دو دو چادراں نے اس دے کول تے چادراں ہی ویکھدا رہندا ہے، انہاں دی خوبصورتی ویکھدا رہندا ہے. اس سے مراد یہ تھی کہ آج کل حالات جیب شیب بھری ہوئی ہے، باغ بھی ٹھیک ہے، سواریاں بھی پوری ہیں، تو بس وہ ناز و نعم سے اپنے وہ دو چادروں کو دیکھتے رہتے ہیں. فقال معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اس بندے نے یہ کہا تو حضرت معاذ بن جبل بولے اور فرما بئس، اچھی بات نہیں کی تم نے، بری بات. بئس ما قلت واللہ یا رسول اللہ. حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم ہے، ما علمنا علیہ الا خیرا، کہ ہم تو کعب میں خیر کے سوا کچھ اور جانتے ہی نہیں. آئیے غلطی سمجھ، ہم تو کعب میں خیر کے سوا. فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ حضور پھر خاموش ہو گئے تو حضور موڑ کوئی نہیں پوچھا. میں نے کہیں یہ پڑھا تھا، بڑی دیر ہو گئی ہے، کہ کریم ابن کریم سرکار امام حسن مجتبیٰ علی جدہ الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ ہمارے نانا جی کسی بندے کا ایک دفعہ ہی پوچھتے تھے، موڑنے سے پوچھتے. پھر سرکار نے کعب کا نام بولو نہیں لیا، حضرت کعب رضی اللہ عنہ کا نام نہیں لیا. اور چونکہ میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ عشق و وفا کی داستان ہے، تو اس داستان کے بیچ ایک چھوٹی سی بات، وہ بھی اسی سفر کی ہے، 4 لائنیں اس کی بھی سن لیں. ایک صحابی ہے میرے کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے، وہ جو تھا نا پورے راہ حضور نے نہیں پوچھا، اور وہاں جا کے فرمایا ہے کعب نے کی کیتا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. اب ذرا دیکھیے حضرت سیدنا ابو خثیمہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ، یہ بھی رہ گئے تھے تبوک جانے سے. ٹھیک ہے جی، گرمی بڑی تھی، یہ کام کاج سے واپس آئے تو وہ کچے گھر ہوتے تھے. ان کی زوجہ پاک نے پانی چھڑکایا چھپر پر، تو جب چھپر پہ پانی چھڑکایا، چھپر کی چھاؤں تھی، یہ اندر کمرے میں گئے، لیٹے کہ کچھ دیر سستا لوں، آرام کر لوں. تو وہ جو پانی لگا تھا چھت کو اور پھر مدینہ پاک کی جو ہوا تھی، وہ پانی اور ہوا مل کر وجود کو سکون دے رہے تھے. غور کریا جے، جب ان کو ہوا نے سکون دیا نا تو یکدم نظر تبوک چلی گئی کہ تو تے ٹھنڈیاں ہواواں لیندا پیا تے حضور گرم موسم چ بھی لمبے سفر چ گئے ہوئے نے. بیمار بندے احتیاط کریں، ہسپتال سے جو آئے ہیں وہ تو بالکل ہی چپ رہے ہیں. خیال دیکھیے سچے عشاق ہوتے کون ہیں، اور یہ مجبوری ہے 2018 کی کہ عشاق کے ساتھ لفظ سچے لگانا پڑتا ہے. تو ابو خثیمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اسی وقت اٹھے، سامان کوئی نہیں، لمبا سفر ہے، تھوڑی سی کھجوریں تھی، وہ پکڑ کر اونٹڑی پہ چھلانگ ماری اور اس کو دوڑا دیا. اتنا لمبا سفر ہے، اکیلے کریں گے، رستے میں کیا ہوگا، کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، غرض ہی نہیں. مسئلہ یہ ہے اتنا خیال آ گیا کہ میں ٹھنڈی ہوا میں بیٹھا ہوں اور حضور گرمی میں گئے ہوئے.
انہوں نے کہا ایک کیڑا پیار ہویا، ایک کیڑا عشق ہویا، یہ کون سی محبت ہوئی؟ اب ذرا سنیے، پہنچ گئے تبوک، ہائے ہائے ہائے، جب تبوک پہنچے تو وہ ان کی اونٹنی سے گرد اڑی، تو ظاہری بات ہے دور سے گرد اڑے تو دیکھا جاتا ہے کہ کون ہے، سرکار کی نگاہ پاک اس طرف ہے، اور سب غور کر کے کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کون آیا ہے، پتہ نہیں کون آیا ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے بڑی پیاری سی نظر ہلا کر فرمایا ابو خثیمہ ہونا ہے۔ آئی کو گل دی سمجھ کی کوئی نہیں آئی، حضور فرما ابو خثیمہ ہونا اور کنے ہونا ہے؟ تو جب آئے ہیں تو وہ وہی تھے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب سنیے، حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، فلما بلغنی انہ توجہ قافلا حضرنی ہمی، وہ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام جب واپس تشریف لانا شروع ہو گئے نا، تو جیسے جیسے ہمارا ذہن کہتا تھا کہ ہن اوتھے کاگن ہن اوتھے کاگن، فرماتے میری فکر بڑھتی گئی، میرا غم بڑھتا گیا، میری پریشانی بڑھتی گئی۔ غم کس چیز کا تھا کہ ہن انہوں نے آ کے پوچھنا ہے تے کہاں گا کی۔ وَتَفِقْتُ أَتَذَكَّرُ الْكَذِبَ وَأَقُولُ بِمَا أَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ غَدًا۔ غور کیجئے، حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میرے اندر نے میں نو آکھیا کہ جدوں سرکار آئے نا تو جھوٹ بول دے۔ کیا کر دے؟ مجھے میرے نفس نے جھوٹ کا کہا۔ انہیں کہا پھر ہی تو حضور دے جلال تو تے حضور دی سختی تو بچ سکتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَاسْتَعَنْتُ عَلَى ذَلِكَ بِكُلِّ ذِي رَعْيٍ مِّنْ أَهْلِ، میں نے اپنے گھر اور اپنے عزیزوں میں جو پختہ عقل والے تھے، سمجھدار تھے، میں نے ان سے بھی مشورہ کیا۔ فَلَمَّ قِيلَ، تے انہاں سیاںیاں مینوں آکھیا، جاگ دے ہو، سیاںیاں نے مینوں کیا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اضل قادما، انہوں نے کہا کعب گل سن ساڈی، نبی پاک علیہ السلام بالکل نیڑے آ گئے نے، قریب تشریف لے آئے ہیں۔ زاح عن الباطل، وہ کہتے ہیں کہ وہ جب میں نے سنا کہ حضور قریب ہی آ گئے تو وہ جو میرے اندر تھا نا کہ سرکار سے جھوٹ بول دیں گے کہ حضور انج ہویا تے انج ہویا تے انج ہویا، ہائے ہائے، وہ فرماتے ہیں زاح عن الباطل وعرفت انی لن اخرج منہ ابدا بشیء فیہ کذب، وہ فرماتے ہیں پھر میں نے اپنے دل سے وہ بات نکال دی، میں آکھیا کعب جھوٹ بول کے تو کدی نہیں بچ سکتا۔ پھر کاٹ گئی آواز تھوڑی، میں نے کہا جھوٹ بول کر تو بچ نہیں سکتا۔ فَأَجْمَعْتُ صِدْقَهُ، تو وہ فرماتے پھر میرا دل پکا ہو گیا کہ حضور اگے سچ ہی بولنا ہے، سرکار اگے ساڑھے تے 3 طلاقاں دے کے تے فتوہ لین لگے جھوٹ بول دینے مڑ کے، سمجھ آئی گل دی کوئی نہیں آئی؟ 3 طلاقیں دے کر آخر کہتے ہیں جی نہیں میں بس ایک کو آکھیا باقی تے مینوں یاد کوئی نہیں، جھوٹ بول دے ہو، شرم نہیں آتی؟ مولوی مسئلہ تیرے ظاہر کا بتائے گا، باطن کا نہیں۔ شریعت کا حکم ظاہر پہ نافذ ہوتا ہے، باطن پر نہیں۔ مولانا کے سامنے مسئلے کی جو صورت لے کر آؤ گے مولانا وہی بتائے گا، لیکن اندر جو جھوٹ چھپا ہے وہ علیم بذات الصدور، جو دلوں کی تحریروں کو جانتا ہے، اس کو پتہ ہے۔
کئی لوگ زنا کے دلال بنے ہوئے کہ 3 طلاقوں کے بعد بھی کہتے ہیں آؤ جی صلح کروا دے. اور تو کون ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے سینہ تان کر کھڑے ہونے والا؟ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدین کو کراس نہ کرنا. جس نے کراس کیا تباہ و برباد ہو گیا، اس کے پلے کوئی شے نہیں رہی. مسائل پوچھتے وقت لوگ جھوٹ بولتے ہیں، باتوں کو چھپاتے ہیں، ان کا لب و لہجہ بتا رہا ہوتا ہے، ان کی دبی دبی آنکھیں بتا رہی ہوتی، ان کے الفاظ کا تغیر سب خبر دے رہا ہوتا ہے، ان کی کہانی کی گھڑنت بتا رہی ہوتی ہے کہ فسانہ گھڑ کے آیا ہے، حقیقت یہ نہیں ہے. شرم کرنی چاہیے. جب شریعت کا مسئلہ پوچھنا ہے تو سچ بولا جائے. بولیے کیا کیا جائے؟ سچ بولا جائے. حضرت کعب فرماتے ہیں میں پکا ارادہ کر لیا کہ حضور اگے سچ ہی بولنا ہے. آواز کٹ گئی ہے تھوڑی. سرکار کے آگے کیا کرنا ہے؟ وَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ قَادِمًا، صبح ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام تشریف لائیں. صبح ہو پھر مدینہ شریف کی ہو اور پھر وہ آ جائیں تو پھر تو امام احمد رضائی بتاتے ہیں کہ وہ سوئے لالہ زار پھرتے، تیرے دن بہار پھرتے صلی اللہ علیہ وسلم. وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِن سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ، تو کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا معمول مبارک یہ ہے کہ حضور جب سفر سے واپس مدینہ پاک تشریف لاتے تو حضور سیدھے مسجد جاتے. فَيَرْكَعْ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، تو حضور سرور عالم علیہ السلام مسجد پاک میں 2 رکعتیں پڑھتے. کیا کرتے جی؟ ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ، اور پھر حضور مسجد میں نشست فرماتے کہ کئی دن مدینہ پاک نہیں رہے، کو کسی دا دکھ ہوئے، کسی دا روڑا ہوئے، کسی دا مسئلہ ہوئے تو اپنی سنا لو، اسی پھر کر جاواں گے. آتا ہے فقیروں پہ کچھ پیار انہیں ایسا، خود بھیک دیں اور خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اچھا جی پھر کیا ہے؟ ایک کام اور اس کے آگے ہے کہ جب سرکار مسجد پاک میں کرم کی بہار عطا کر کے مسجد پاک سے باہر تشریف لاتے تو پھر حضور سیدھے سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ مخدومہ عالیہ رافعہ مقدسہ معمبرہ حضرت بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہا و بارکہ وسلمہ کے ہاں تشریف لے جاتے. وہ اتنے تک سمجھ آئیے گل دی؟ آواز بہت کٹ دوڑی آ رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ الحمدللہ. فرماتے ہیں کہ فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ جَاءَهُ الْمُخَلَّفُونَ، ہن آن لگ گئے جڑے پیچھے رہ گئے سن. ٹھیک ہے جی. فَاتَّفِقُوا يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ وَيَعْلِفُونَ لَهُ، اور وہ آ کر حضور کے سامنے قسمیں کھانے لگ گئے. لوگ یہ منافق تھے. قسمیں کون کھا رہے تھے؟ منافق. وَيَعْلِفُونَ لَهُ، عذر بھی بیان کر رہے تھے اور قسمیں بھی. وَكَانُوا بِدْعَةً وَثَمَانِينَ رَجُلًا، تو حضرت کعب فرماتے ہیں کہ ان کی تعداد 80 سے زیادہ تھی. کتنی تعداد تھی؟ 80 سے زیادہ تھی. اب سنیے جو ابھی میں نے باتیں کہی ہیں کہ تسی مسئلہ پوچھ دیو تو جھوٹ بول دیو 3 طلاقاں دے کے. اب ذرا سننا. وَكَانُوا بِدْعَةً وَثَمَانِينَ رَجُلًا فَقَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَانِيَتَهُمْ وَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ، کہ حضور علیہ السلام نے ان 80 سے زیادہ جھوٹی قسمیں کھانے والوں کے عذر بہانے قبول کر لیے. فما ٹھیک ہے لیکن رکنا یہ سبحان اللہ کہنے کا ٹائم نہیں ہے. پھر کیا ہوا؟ غور کیجئے گا.
یہ لفظ قابل توجہ ہیں. وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ تے حضور نے انہاں دے اندر والا معاملہ اللہ دے والے کر چھڈیا. آئی بات کی سمجھ کہ میرے سامنے جو قسمیں کھائی ہیں چلو کھا گئے ہو ٹھیک ہو جاؤ موج کرو. یہ تھی منافقوں کے لیے. فَجِئْتُهُ لو جناب اب آگئے حضرت کعب بن مالک. فَجِئْتُهُ کہتے ہیں میں حاضر ہوا. فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ تو میں نے حضور کی خدمت میں سلام عرض کیا. اب اگلے لفظ میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں ان عربی کلمات کو اردو کے کس مہذب لفظ کے قالب میں ڈال کر آپ تک پہنچاؤں. بہرحال پڑھنے لگا ہوں, ذرا آپ بھی تھوڑا سا ہوش مندی سے کام لیجئے گا. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں عرض کر دیتا سلام, میری باری تھی, میں چلا گیا, میں نے سلام عرض کیا. تبسم المغضبی کہتے ہیں حضور نے میرے حال ویکھیا اور حضور مسکرائے, لیکن یہ مسکرانا پوری ناراضگی میں تھا. حضور جس طرح جلال میں ہوتے ہیں نا, ایک بندہ غضب میں ہو, جلال میں ہو, ناراضگی میں ہو, اور پھر بھی وہ معنی خیز تبسم ہونٹوں پر لائے. حضرت کعب کہتے ہیں یہ مسکرانا اس طرح کا تھا. اے ہوندی جی عاشقاں دی کھیڈ. انہوں نے یہ بھی پتا ہے کہ آج محبوب مسکرائے نے تے کیڑے رنگ وچ مسکرائے. جاگ رہے ہو؟ کائنات کے اندر نبی مکرم علیہ السلام کی ذات پاک کے علاوہ ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے جس کی ذات سے اس طرح ٹوٹ کر پیار کیا گیا ہو جیسا پیار عشق اور محبت حضور کی ذات سے کیا گیا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. میں نے سلام عرض کیا, حضور نے ناراضگی والی مسکراہٹ میں مجھے دیکھا اور دیکھ کر ثم قال, اور پھر حضور نے فرمایا تعال تعال آگے آؤ. فجئت امشی حتی جلست بین یدیہ, فرماتے میں چلا اور حضور کے سامنے حاضر ہو کے بیٹھ گیا. فقال علی, کائنات کا مشکل ترین مرحلہ حضرت کعب کے لیے. فقال علی, حضور نے مجھ سے فرمایا ما خلفک, یہ دا سوکھا جا مانا عرض کرا تو یہ بندا ہے تو پیچھے کیوں رہا سی. یہ کعب پاک سے پوچھا جا رہا ہے پیچھے کیوں رہ گئے تھے. الم تکن قد ابتعت ظہرک, کیا تو نے جانے کے لیے سواری لے نہیں لی تھی, تیری تیاری پوری نہیں سی, پیچھے کیوں رہا. اب فرق دیکھو مومن میں اور منافق میں. وہ جھوٹیاں قسمیں کھا گئے کہ میری ساس بیمار سی, میری ماں بیمار سی, میری ماسی بیمار سی, میری داڑھ دکھدی سی, میرا گٹا ٹوٹ گیا سی, میرے ٹھڈ پیڑ ہوندی سی. منافق یہ ہے مومن. اب مومن کی بولی سنیے, مومن بھی وہ جو عاشق صادق ہے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا یہ فرمان اقدس سن کے عرض کیا, عرض کرتے ہیں فقلت بلا انی واللہ, عرض کی جی ہاں اللہ کے رسول, واللہ اللہ کی قسم, لو جلست عندک غیرک من اہل الدنیا,
اگر اس وقت میرے سامنے آپ کے علاوہ دنیا کا کوئی اور فرد ہوتا لَرَأَيْتُ أَن سَأَخْرُجَ مِن سَخَطِهِ بِعُذْرٍ، اور میں کوئی عذر بہانہ بیان کر کے اس دنیا والے فرد کی سختی سے بچ جاتا۔ وَلَقَدْ أُعْتِيتُ جَدَلًا، حضور مینوں بولنا بھی بڑا آندا ہے۔ یہ حضرت کعب کہہ رہے ہیں کہ مجھے بولنا بھی، وہ کہتے ہیں نا فلاں بندہ بڑا بلار ہے، میں گفتگو بھی حضور بڑی بہتر کر لیتا ہوں، پوری بات کے تنابع آپس میں ملا کر بات کو خوب سے خوب تر کر جانتا ہوں۔ لیکن آگے وہ کیا کہتے ہیں؟ وَلَكِنِّ وَاللَّهِ، لیکن اللہ کی قسم، لَقَدْ عَلِمْتُ لَعِنْ حَدَّثَتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ كَذِبٍ تَرْضَ بِهِ عَنِّي، کہ اگر میں نے آج آپ کے سامنے جھوٹ بولا اور اس جھوٹ کی وجہ سے آپ مجھ سے راضی ہو بھی گئے، لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يُسْخَطَكَ عَلَيَّ، تو ان قریب اللہ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا۔ جے میں جھوٹ بول کے تو انو راضی کر لیا تو مجھے پورا پتا ہے کہ اللہ نے آپ کو مجھ سے ناراض ہے۔ اور اگلی بات کیا کہی انہوں نے؟ وَلَئِن حَدَّثَتُكَ حَدِيثَ صِدْقٍ تَجِدُ عَلَيَّ فِيهِ إِنِّي لَأَرْجُو فِيهِ عَفْوَ اللَّهِ، اور یہ میرا اعتماد ہے کہ میں تواڈے سامنے سچ بولیا تے اللہ مینوں معاف کر دینا ہے۔ تھوڑی آواز ہے، اللہ نے مینوں معاف کر دینا۔ اب ذرا پھر لفظ سننا، اگلے کہتے ہیں لا نہیں، واللہ اللہ کی قسم، ما کان لی من عذر، خدا دی قسم حضور میرے کول بہانہ ہی کوئی نہیں، میرے کول، اونچی بولیے حضور خدا کی قسم ہے میرے پاس کوئی عذر بہانہ بھی، واللہ ما کنت قط اقوى ولا ایسر منی حین تخلفت عنک، حضور خدا کی قسم ہے کدی بھی میرے ایڈے چنگے حالات نہیں ہوئے جدو ادوں سن جدوں تسی تشریف لگے ہو۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں تواڈے پھر بولن دا ٹائم آ گیا ہے، ستیاں نو جگان دا ٹائم آ گیا ہے۔ جب حضرت کعب نے یہ باتیں کہہ دی نا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما ھذا فقد صدق،